والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا غوى صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اس رات دے تارے دس دینے اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نوں غاراں وچ روون والے نوں اج اس نوں مہمان بنانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے ٹرے مکے تو اج دور آئی جبریل تے رب دا اک ماہی ٹرے مکے تو اج دور آئی جبریل تے رب دا اک ماہی ایک سدراتے رہ جانا ایک سدراتے رہ جانا ایک کول بلایا جانا ایک سدراتے رہ جانا ایک سدراتے رہ جانا ایک کول بلایا جانا ایک ایسی گھڑی بھی آئی کچھ ملی تے کچھ منوائی ایک ایسی گھڑی بھی آئی کچھ ملی تے منوانی ہوئے بوئے جنتاں والے کھلنے نے بوئے جنتاں والے کھلنے نے
دوزخ نو بجایا جانا ہے اس رات دے تارے اس رات دے تارے آج عرش سے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بینا ولیاں نے محبوب دے سارے عرشیاں نو محبوب دے سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا اس رات دے تارے اس رات دے تارے دس دینے آج چن مڑ مڑ کے راہ تکدا اے عرش وی تانگاں رکھدا اے چن مڑ مڑ کے راہ تکدا اے عرش وی تانگاں رکھدا اے محبوب دے سارے عرشیاں نو محبوب دے سارے عرشیاں نو دیدار کرایا اس رات دے تارے اج گلاں ہونیاں پیار دیاں اج باتاں نے سرکار دیاں اج گلاں ہونیاں پیار دیاں اج باتاں نے بس یار دیاں اج عرشیاں نے وی اج عرشیاں دی وی عیداں نے اج یار منایا اس رات دے اللہ تبارک و تعالی جل مجدو کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو جامعہ مسجد شیر ربانی میں آج کی یہ خوبصورت بزم سجانے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہماری اس بزم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس رات کے صدقے سے اللہ کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو جلوے عطا فرمائے
ان جلووں کی اللہ تعالی ہم سب کو بھی نماز کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ وہ انوار و تجلیات ہمیں دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ ابابی سی وقار سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے کہا پاک وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو ایک رات کے کچھ حصے میں اپنی بارگاہ سے اپنا لطف و کرم عطا کرنے کے لیے، اپنی شان بے نیازی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو اس رات کے کچھ حصہ میں سیر فرمائی۔ اب سیر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ چیزوں کے اندر پورا غور و تفکر کرتا ہے اور بڑی وسیع نظر کے ساتھ وہ جو بھی مناظر اس کے سامنے رکھے جائیں ان مناظر کو دیکھتا ہے۔ لیکن مفسرین نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ لیلا جو استعمال ہوا ہے اس کے اوپر جو دو زبریں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا رات کا کچھ حصہ جس حصے میں ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، وہ رات کا کچھ حصہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتنا ہے؟ یہاں پہ شارحین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں اور کئی توضیحات اور تشریحات پیش کی ہیں، اور ان میں سے سرکار کا ایک قول ہے اللہ کے نبی کا، میرے آقا نے فرمایا میں گیا اور لوٹ کے آ گیا تو میرا بستر ابھی گرم تھا، اتنا وقت لگا۔ اور ایک روایت کچھ اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو وہ جو ٹوٹی کا پانی تھا اس کا قطرہ جو اس کے نل سے نکلا زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے محبوب یہ ساری بہاریں حاصل کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ ٹوٹی کھولیں اور بند کریں تو اس میں سے ایک قطرہ گرتا ہے آخر پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹوٹی کے نل سے گرنے والا قطرہ پانی کا ادھر وہ نکلا تھا، سرکار نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا اور پھر ساری کائنات کے بعد اللہ نے یہاں سے یہ سواری شروع کی اور سرکار براق پہ بیٹھے۔ میں نے عرض کیا تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو سواری عطا فرمائی ہے نا جی، اس سواری جیسی کائنات میں کوئی سواری نہیں ہے، جسے براق کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پہ سوار ہوئے اور مسجد اقصی پہنچے۔ جب راستے میں جا رہے تھے نا جو آپ اور میں کام کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا میں ایک لال ٹیلے کے پاس سے گزرا، اس ٹیلے کے اوپر ایک قبر تھی، میں نے قبر میں جاتی پائی تو میں نے دیکھا موسیٰ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ میری ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ جو نبی موسیٰ کی قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے وہ شیر ربانی پہ پڑھنے والے لوگوں پہ بھی نگاہ کرم فرما سکتا ہے۔ اب ابھی سی وقار میرے آقا یہاں سے نکلے، مسجد اقصی پہنچے، سارے انبیاء سرکار کی انتظار میں کھڑے تھے۔ سرکار کی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا لا تؤمنن بہ، اللہ نے کہا تمہیں میں نبوت دے رہا ہوں، رسول اور نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب میرا نبی تشریف لے آئے تو سارے کے سارے نبی میرے اس آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنا۔
اب کیونکہ سارے نبی ہو کے گزر چکے تھے تو سرکار کا زمانہ تو کسی نے نہ پایا تھا. سب نے عرض کی تھی یا اللہ جس نبی کا تو نے ہمیں ایمان کا کہا ہے اس کے جلوے تو ہمیں کب دکھائے گا؟ اپنے اس پیارے محبوب نبی کے جلوے کب دکھائے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اس اہتمام اور اس شان کے ساتھ مسجد اقصی لے گیا کہ آج وہ سارے نبی اے محبوب خدا آج تیری انتظار میں ہیں، تیری دید بھی چاہتے ہیں، تیری غلامی بھی چاہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء استقبال کیا اور اب مصلی پہ چڑھنے کی باری آئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی کی زبان سے بس یہی جملہ تھا کہ امامت کے اگر کوئی لائق ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے سرکار نے امامت کروائی اور پھر یہاں سے جو براق تھی اس کا کام ختم ہو گیا. براق کا کام یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک سیڑھی اتاری، جنت سے ایک سیڑھی اتاری. اس جنت سے سیڑھی کو اتار کر اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس پر سوار ہو جا اور تو میری بارگاہ میں تشریف لے آ. وہ پہلی سیڑھی پہ چڑھے اور اس نے آسمان دنیا پہ جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہوا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آسمان دنیا پہ پہنچا تو وہاں پہ حضرت جبریل امین نے میری بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اب میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں دنیا میں اس کائنات میں مکے میں مدینے میں آپ کو اپنے پروں پہ سوار کرتا اور میں آپ کی سواری بنتا، لیکن حضور یہ معاملہ نہ ہو سکا. آج تو میں اپنے دیش میں آ گیا ہوں اور میں اپنے دیش کا سردار ہوں یا رسول اللہ، لیکن میری منشا یہ ہے کہ اب پر میں بھی چاہتا ہوں سوار آپ ہو جائیں. دو روایتیں ہیں، ایک ہے کہ فرشتے پر بچھاتے گئے، سرکار 7 آسمان چڑھتے گئے تو 7 آسمان کے چڑھنے پر 7ویں آسمان پہ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اب میرے اوپر سوار ہو جائیں تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے، دنیا والوں کو بھی پتہ چل گیا نبیوں کی امامت کر کے کہ سردار انبیاء مصطفیٰ ہے، اور ملائکہ کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی دیکھے ہیں، لیکن سب نبیوں کے جو اللہ نے سردار بنائے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں. اب اسی وقار حضور سوار ہو گئے اور یہاں سے حضور پہنچے سدرہ پہ جا کے فرشتوں کا کام ہو جاتا ہے ختم. آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک مقام آیا، اس سدرہ پہ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اب میری بس ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سواری دی اسے رف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ سبز رنگ کا ایک قلین تھا، سبز رنگ کا قلین نما وہ ایک رف تھا. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے میرے پیارے محبوب آپ اس سواری پہ سوار ہو جائیں. اللہ کے محبوب کہتے ہیں میں اس سواری پہ سوار ہو گیا. پھر یہ سواری چلتی رہی، پھر ایک مقام آیا جس کو مقام کعبہ قوسین کہتے ہیں، جس پہ مقام کعبہ قوسین کہتے ہیں. اس مقام پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سواری بھی لوٹ گئی. اب اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے میرے پیارے محبوب آپ رک جائیں. اب اللہ تعالیٰ خود تیرے پاس آتا ہے اور تیرا استقبال بھی کرتا ہے اور اپنے قریب بھی کرتا ہے. کعبہ قوسین او ادنا، پھر اتنا قریب ہوئے حضور، اتنا قریب ہوئے کہ جیسے دو کمانوں میں کمان میں تیر ڈال کے کھینچا جائے اور دونوں کونے آپس میں ملنے کو آتے ہیں، اتنا قریب ہوئے. انہو هو السمیع البصیر، وہی انہو هو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا یہ دکھانے والا.
اللہ تعالیٰ کے حضور ایک محمد تھے، دوسرے خدا تھے، اس مقام پہ لے گئے کون؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب تو چلے گئے، اللہ لے گیا، اب وہ یار لے گیا تھا اپنے یار کو اپنے قرب میں رکھنے کے لیے۔ اللہ اپنے محبوب کو لے گیا تھا اپنے قرب کے اندر، کیونکہ جہان والوں نے سرکار کو ستایا، اللہ کو یہ بات گوارا، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی، تو اللہ نے اس قوم کے ستانے پر جب ان لوگوں نے انتہا کر دی، اللہ نے کرم کیا، اپنا محبوب بھیجا بھی خود تھا، اپنے محبوب کو بھیج کر پھر شب رات، اس معراج کی رات اللہ نے واپس بلا لیا۔ اس رات کو اللہ نے کیا کیا؟ واپس بلا لیا۔ تو سرکار کا جانا بے مثال ہے۔ جب واپس کیا تو اللہ نے اپنا قرب دیا۔ اب سرکار کبھی رب کو دیکھتے ہیں اور کبھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ پیچھے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، میرے پیارے محبوب، اب جب سارے جلوے تمہیں دکھا دیے ہیں، اب پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، میں اپنی گناہگار امت کو دیکھتا ہوں، میں اپنی گناہگار امت کو، مجھے اپنی امت کا خیال آیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، پیارے، جنہوں نے اتنا ستایا، جنہوں نے اتنا رلایا، جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے، جنہوں نے آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی، جنہوں نے آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے، آج پھر بھی ان کو تو تکتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یا اللہ، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ وہ اپنا کرنا کرتے ہیں، میں اپنا کرنا کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے، اللہ اپنی شان کے ساتھ لے گیا تھا، اور حضور والنجم اذا ہوا کا معنی یہ ہے، اے میرے پیارے چمکتے تارے محمد، قسم ہے معراج کی رات تیرا واپس لوٹ کے آ جانا، تیرا واپس ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا نہیں تھا، اللہ نے تو یار کو شان کے ساتھ بلایا، بھی تم نے ستایا ہے، ہم نے بلا لیا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے امت کا درد دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے واپسی اختیار کر لی۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ سرکار واپس تشریف لے آئے، اور جب اللہ کے محبوب علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ کے محبوب ڈھیر سارے انعام لے کے آئے، ڈھیر سارے انعام ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جمعے پہ بیان کرنے کے۔ ان انعاموں میں سے جو اہم انعام ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضرت بلال حبشی حضور فرماتے ہیں، جب میں گیا نا آسمان پہ تو میں نے سنا کہ بلال کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کا غلام حضرت بلال ہے، یہ آپ کا غلام حضرت بلال ہے۔ میں نے پوچھا، بلال بھی؟ میں جب واپس لوٹ کے آیا تو میں نے حضرت بلال کو بلایا، میں نے کہا، بلال کیا بات ہے؟ تیرے قدموں کی آہٹ مجھے آسمانوں پر سنائی دیتی تھی، تو کیا کرتا ہے کہ تجھے اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وضو کرتا ہوں اور تحیت الوضو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ ان نفلوں کا اجر اللہ پاک نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے نفل اسے اتنا اونچا کرے، اس کے فرض اسے کتنا اونچا مقام اللہ کی بارگاہ میں لے کے دیں گے۔ تو دوستوں، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ جو اللہ کے رسول لے کے آئے وہ نماز ہے، اور نماز جیسی نعمت کائنات میں دوسری اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے بارہا بار آپ سے یہ کہا، نعمتیں اللہ سابقہ امتوں سے لیتا رہا ہے، واپس دے کر واپس لے لیتا، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، تیری امت کو دیتا رہوں گا، واپس نہیں لوں گا۔ تیری امت کو بے شک نافرمان ہو جائے، دیتا رہوں گا، واپس نہیں لوں گا۔ لیکن جب نعمت مل جائے تو نعمت پہ شکر نہ کریں تو سمجھ لیں اللہ نے توفیق چھین لی ہے۔ نعمت تو دنیا میں ہے، لیکن اب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس کامل نعمت پر شکر نہ کرنے پر توفیق چھین لی ہے۔ اب جن کو توفیق ہے نماز پڑھنے کی،
وہ شکر کریں کہ اللہ کے نبی نے نعمت لا کے دی اور پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ شکر ہے، یہ نعمت پر کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور جو نہیں پڑھ رہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہے، اللہ نے ناشکری کرنے پہ اپنی نعمت کی توفیق واپس لے دی۔ تو یہ رات اللہ کے حضور وعدہ کرنے والی ہے، یا اللہ جو رہ گئی ہیں، جو غلطیاں کوتاہیوں سے، کوئی ہماری کمیوں سے، وہ تو معاف کر دے، اور یا اللہ ہمیں آگے نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ